मंगोलिया में छुपा मुसलमान गांव, हैरान कुन मनाजर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, जरा ये मंजर देखिए। दूर तक फैले हुए सब्ज मैदान, खामोश पहाड़ और मंगोलिया की वो वसी सरजमीन जहां सदियों से बुद्धिज्म के मानने वालों की अक्सरियत है, जहां बुद्धा के मुजस्मे, खानकाहें और इबादत गाहें इस जमीन की पहचान समझी जाती हैं। लेकिन इसी गैर मुस्लिम अक्सरियती मुल्क के दिल में एक ऐसा राज भी छुपा है जो जानकर दुनिया वाकई हैरान रह जाती है। ये है मंगोलिया में छुपा हुआ एक मुस्लिम गांव, जहां अजान की आवाज़ आज भी इस खामोश मैदानों में गूंजती है, जहां मसाजिद मौजूद हैं मगर जदीद दुनिया की नज़रों से ओझल हैं, और जहां इस्लाम सिर्फ एक मजहब नहीं बल्कि सदियों पुरानी शनाख्त है। अब सवाल ये पैदा होता है, बुद्धिज्म की अक्सरियत वाले इस मुल्क में मजहब इस्लाम आखिर आया कैसे, और ये गांव आज तक दुनिया की नज़रों से क्यों छुपा रहा? यहाँ के लोग किस तरह अपनी इबादत, अपनी ज़ुबान और अपनी इस्लामी शनाख्त को जिंदा रखे हुए हैं, ये सब कुछ आपको आज हम इस वीडियो में दिखाएंगे। लिहाजा दोस्तों, इस वीडियो को एक लम्हे के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आगे हम आपको वो तारीखी मनाजर और वो हक़ाइक़ दिखाने वाले हैं जो ना सिर्फ आपको हैरान करेंगे बल्कि आपकी मालूमात में एक नया बाब भी जोड़ देंगे। दोस्तों, मंगोलिया मशरकी एशिया के दिल में वाक़या एक ऐसा वसी और अरीज़ मुल्क है जो दो बड़ी ताकतों चीन और रूस के दरमियान पुरसुकून मगर पुरस्रार अंदाज में फैला हुआ है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया के बड़े ममालिक में शामिल है, मगर हैरान कुन बात यह है कि यहाँ की आबादी नहायत कम और दूर दूर मुंतशिर है। यहाँ के मनाजर वाकई बेमिसाल हैं। लामुतनाही सब्ज मैदान जो उफक के साथ घुल जाते हैं, सुनसान पहाड़ जो खामोशी की दास्तान सुनाते हैं, सर्द हवाएं जो हर सांस को ताजगी और खौफ दोनों से भरती हैं, और वो खामोश चरागाहें जहाँ सदियों से इंसान और मवेशी एक साथ जिंदगी गुजारते हैं। ये सब मिलकर मंगोलिया को एक ऐसी दुनिया बना देते हैं जहाँ हर कदम पर कुदरत की अजमत और इंसानी तारीख की कहानियां छुपी हुई हैं। इस जमीन पर बुद्ध मत सबसे बड़ा मजहब है और बुद्धिज्म के मानने वाले अक्सरियत में हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसे मुल्क में जहां सदियों पहले चंगेज खान जैसे ताकतवर और इस्लाम मुखालिफ हुक्मरान की हुकूमत रही, वहां आज भी इस्लाम किस तरह जिंदा है? यही सवाल हमें इस दास्तान के अगले और सबसे हैरान कुन मोड़ की तरफ ले जाता है। दोस्तों, इस्लाम में मंगोलिया की आमद कोई आम तबलीगी सफर नहीं था, बल्कि ये तारीख के सबसे हंगामा खेज दौर का नतीजा था। 13वीं सदी में जब चंगेज खान की सल्तनत मशरक़े वस्ता तक फैल चुकी थी, तो इसके साथ जंगें भी आईं, काफिले भी और इंसानों की जबरी नकल मकानी भी। इन्हीं फतूहात के दौरान मुसलमान ताजिर, सिपाही, कैदी और उलमाए मंगोल इलाकों में दाखिल हुए। ख़ास तौर पर हलाकू खान के हमलों और अब्बासी खिलाफत के जवाल के बाद बेशुमार मुसलमान कैदी और महाजर मंगोलिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ला बसे। हैरत की बात यह है कि तलवार और आग से फतह होने वाली इस सरजमीन में इस्लाम ने खामोशी से दिलों में जगह बनाना शुरू की, बगैर लश्कर, बगैर जंग, सिर्फ किरदार, इखलाक और अकीदे के जोर पर। बल्कि सैयद जलालुद्दीन बुखारी, जिन्हें जलाल सुर्ख पोश भी कहा जाता है, उन मुबल्लिगीन में शामिल थे जो मंगोल कबाइल के दरमियान घूमते रहे। वो न फातेह बनकर आए, न हाकिम बनकर, बल्कि मुकामी ज़ुबान सीखी, उनकी सकाफत को समझा और सख्त दिल कबाइली मुआशरे में इस्लामी इखलाक, सब्र और रूहानियत के ज़रिए नरम गोशे पैदा किए। तारीख बताती है कि इन्हीं खामोश मगर गहरी दावती कोशिशों के नतीजों में मंगोल अशराफिया, ख़ास तौर पर चुगताई ख़ानदान में इस्लाम के लिए नरमी और कबूलियत पैदा होना शुरू हुई। और दोस्तों, मंगोलिया के वसी और अरीज़ नक्शे पर अगर गौर किया जाए तो इस्लाम का सबसे मजबूत निशान मगरबी सिरे पर दिखाई देता है। एक खिता जिसे बायान औलगी कहा जाता है, ये वो इलाका है जहाँ मंगोल अक्सरियत नहीं बल्कि काजिक नस्ल के मुसलमान सदियों से आबाद हैं। यहाँ की फिजाओं में आज भी अजान की आवाज़ गूंजती है, मसाजिद आबाद हैं और इस्लामी शनाख्त सिर्फ अकीदा नहीं बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है। मंगोलिया जैसे बुद्ध मत अक्सरियती मुल्क में बायान एक ऐसा मुनफरिद खित्ता है जहाँ इस्लाम अक़लियत होकर भी
اپنی ثقافت، زبان اور مذہبی روایات کے ساتھ مضبوطی سے زندہ ہے، اور یہی بات اس علاقے کو باقی ملک سے مختلف بنا دیتی ہے۔ بایان کے مسلمان صرف نام کے مسلمان نہیں، بلکہ یہاں اسلام زندگی کے ہر پہلو میں سانس لیتا ہوا محسوس دکھائی دیتا ہے۔ صبح کا آغاز نماز سے ہوتا ہے، گھروں میں حلال کھانا پکایا جاتا ہے اور بچوں کو کم عمری سے ہی قرآن اور اسلامی آداب سکھائے جاتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ مسلمان منگول ریاست کا حصہ ہونے کے باوجود اپنی قازق زبان، لباس اور ثقافت کو آج تک محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ روایتی ٹوپیاں، اون سے بنے کپڑے اور گھوڑوں پر سفر، یہ سب ان کی روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہیں، جس میں مذہب، ثقافت ایک دوسرے میں گھل مل چکے ہیں۔ اور یہاں ایک اور حیران کن منظر سامنے آتا ہے۔ منگولیا کے اس دور افتادہ اور سرد علاقے میں جہاں بدھ مت کی عبادت گاہیں عام نظر آتی ہیں، وہیں بایان اولگی میں مساجد کی اذانیں بھی فضا میں گونجتی ہیں۔ یہ مساجد سادہ ضرور ہیں، مگر ان میں بسنے والا ایمان مضبوط ہے۔ یہاں چھوٹے مدارس بھی قائم ہیں، جہاں بچے قرآن پاک، بنیادی اسلامی تعلیمات اور مذہبی شناخت سیکھتے ہیں۔ محدود وسائل کے باوجود والدین اس بات پر خاص توجہ دیتے ہیں کہ ان کی نئی نسل اسلام سے جڑی رہے، کیونکہ ان کے لیے مذہب صرف عبادت نہیں بلکہ اپنی پہچان بچانے کا واحد راستہ ہے۔ دوستو، اب یہاں ایک فطری سا سوال جنم لیتا ہے، کیا بدھ مت کی اکثریت والے اس ملک میں مسلمان واقعی آزاد زندگی گزار پاتے ہیں؟ دوستو، حقیقت یہ ہے کہ منگولیا کا آئین مذہبی آزادی تو دیتا ہے، مگر عملی زندگی میں مسلمان اقلیت کو اپنی شناخت بچانے کے لیے مسلسل جد و جہد کرنا پڑتی ہے۔ بایان اولگی کے مسلمان اپنی عبادات، روزے، عیدیں اور حلال طرز زندگی کو خاموش مگر مضبوطی سے قائم رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں مذہب کو دکھاوے کی بجائے عمل میں جیا جاتا ہے، بلکہ دوستو اب یہاں ایک ایسا منظر سامنے آتا ہے جو دیکھنے والوں کو چند لمحوں کے لیے خاموش کر دیتا ہے۔ برف سے ڈھکے پہاڑ، کھلا آسمان، گھوڑے پر سوار ایک قازق شکاری اور اس کے بازو میں بیٹھا ہوا ایک عظیم الشان عقاب۔ دوستو، بایان اولگی میں عقاب کے ذریعے شکار محض ایک روایت نہیں بلکہ صدیوں پرانا فن ہے جو باپ سے بیٹے کو منتقل ہوتا آیا ہے۔ یہ عقاب خاص تربیت کے بعد لومڑی، خرگوش اور دوسرے جانوروں کا شکار کرتے ہیں جو سخت سردیوں میں خوراک اور گرم لباس کا ذریعہ بنتے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ مسلمان شکاری عقاب کو ایک ساتھی کی طرح رکھتے ہیں، ان کی مکمل دیکھ بھال بھی کی جاتی ہے، اور جب عقاب شکار کے قابل نہیں رہتا تو اسے عزت کے ساتھ آزاد کر دیا جاتا ہے۔ یہ روایت آج بھی زندہ ہے اور یہی مناظر منگولیا کے قازق مسلمانوں کو دنیا سے منفرد بناتے ہیں۔ منگولیا میں قازق مسلمانوں کی باقاعدہ آمد کوئی حالیہ واقعہ نہیں بلکہ اس کی جڑیں 19ویں صدی کے وسط یعنی 1940 کے لگ بھگ تک جاتی ہیں۔ اس دور میں قازق قبائل سنکیانگ، چین اور وسط ایشیا کے مختلف علاقوں سے ہجرت پر مجبور ہوئے۔ ایک طرف روسی سلطنت کی تیزی سے پھیلتی ہوئی طاقت تھی تو دوسری جانب چین کے چنگ خاندان کے زیر اثر علاقوں میں بدامنی اور بڑھاؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ ایسے حالات میں قازق قبائل نے آزادی، تحفظ اور سکون کی تلاش میں التائی پہاڑوں کے دامن کا رخ کیا۔ چونکہ یہ لوگ فطری طور پر خانہ بدوش تھے، اس لیے ان کے لیے سبز چراگاہیں زندگی اور بقا کی علامت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ منگولیا کے یہ پہاڑ، بلند و بالا پہاڑی علاقے جہاں کھلا میدان اور وسیع چراگاہیں موجود تھیں، آہستہ آہستہ ان کا مستقل مسکن بن گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ قازق مسلمان آج بھی ویسے ہی خانہ بدوش ہیں جیسے ان کے آباء و اجداد تھے؟ حقیقت یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ان کی زندگی نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ آج بایان اولگی میں بہت سے قازق مسلمان مستقل گھروں میں آباد ہو چکے ہیں، مگر ان کی جڑیں اب بھی خانہ بدوش ثقافت سے جڑی ہوئی ہیں۔ گرمیوں میں مویشیوں کے ساتھ کھلے میدانوں اور پہاڑوں کا رخ کیا جاتا ہے، جبکہ سخت سردیوں میں پختہ گھروں میں رہائش اختیار کی جاتی ہے۔ جدید تعلیم، موبائل فون اور انٹرنیٹ یہاں تک پہنچ چکے ہیں، مگر روایتی خیمے، گھوڑے، عقاب کے ذریعے شکار اور خاندانی نظام آج بھی ان کی پہچان کا حصہ ہیں۔ یہ ایک ایسی زندگی ہے جہاں جدید دنیا اور صدیوں پرانی روایات ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ دوستو، منگولیا کے اس چھپے ہوئے مسلم گاؤں کے لوگ انتہائی پابندیوں، سخت قوانین اور اکثر حکومتی نگرانی کے باوجود اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزار رہے ہیں۔ یہاں کوئی سہولتیں، کوئی آسانیاں نہیں، لیکن ایمان اور عمل کی طاقت کے ساتھ یہ لوگ نماز، روزہ، تعلیم اور اپنی ثقافت کے ہر پہلو کو زندہ رکھتے ہیں۔
اور ہم پھر سوچتے ہیں ہم جہاں ہر قسم کی آزادی میں زندگی گزار رہے ہیں وہاں اکثر لوگ اسلام کی بنیادی تعلیمات کو اپنانے میں ناکام ہیں، چھوٹے چھوٹے اعمال کو بھی بھول جاتے ہیں۔ یہ فرق صرف زمین اور آسمان کا نہیں بلکہ ایمان، لگن اور اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کا فرق ہے۔ یہی وجہ ہے یہ چھوٹا سا گاؤں ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان کی طاقت اور مستقل مزاجی کسی بھی مشکل حالات میں انسان کو دین کے ساتھ جوڑنے کی صلاحیت دیتی ہے۔ تو دوستو، کیسی لگی آج کی ویڈیو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اپنی رائے بھی شیئر کریں کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ اگر آپ نے آج کا یہ حیران کن سفر پسند کیا تو ویڈیو کو لائک بھی کریں اور یاد رکھیں علم پھیلانے میں آپ کا حصہ بھی بہت اہم ہے۔ تو آج ہی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی یہ دلچسپ حقائق دیکھ سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔